بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیش خدمت ہے بال دیوتا کے پجاری زومنس، اس کا بیٹا جرار اور یکتان بن سلوم تینوں خیمے میں داخل ہوئے۔ نشستوں پر بیٹھنے کے بعد تینوں کچھ دیر تک خاموش رہے۔ اس کے بعد گفتگو کا آغاز زومنس نے کیا اور یکتان بن سلوم کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، ابن سلوم، تمہاری غیر حاضری میں جب ہم یہاں دمشق کے نواح میں پہنچے تو جس دن ہم نے پڑاؤ کیا اسی دن ہمارے پڑاؤ میں دمشق کے بادشاہ بن ہدد کے کچھ قاصد آئے۔ بن ہدد نے تمہیں بلا بھیجا تھا۔ تمہارے چونکہ اس کے ساتھ ایک طرح کے ذاتی تعلقات اور مراسم ہیں، لہٰذا ہم نے سمجھا شاید وہ تم سے کسی شہر کا مال منگوائے گا یا کوئی نجی کام تمہارے سپرد کرے گا۔ لیکن جب ہم نے اس کے قاصدوں کو یہ پیغام دیا کہ یکتان بن سلوم کسی مہم کے سلسلے میں قبرص گیا ہوا ہے، اور جب ہمارا یہ پیغام بن ہدد کے پاس پہنچا تو پھر اس نے دوبارہ قاصد ہماری طرف بھجوائے، اور اس بار اس نے مجھے اور شاؤل کو بلا بھیجا۔ شاؤل چونکہ دمشق پہنچنے سے پہلے راستے میں ہی بیمار ہو چکا تھا اور علاج معالجہ کرنے کے باوجود یہاں پہنچنے تک اس کی بیماری خوب زور کر چکی تھی، لہٰذا بن ہدد کے بلانے پر میں اور میرا بیٹا جرار دونوں اس کے پاس گئے۔ پہلے اس نے ہم سے تمہارے متعلق تفصیل پوچھی اور ہم نے اس پر تفصیل کے ساتھ یہ واضح کر دیا کہ یکتان بن سلوم کسی مہم پر قبرص گیا ہوا ہے۔ چنانچہ اس نے ہم پر یہ انکشاف کیا کہ چند ماہ پہلے اس کا ٹکراؤ اسرائیلی ریاست سامرا کے بادشاہ اخیاب سے ہوا تھا، اور اس ٹکراؤ کے نتیجے میں چونکہ شروع میں تو بن ہدد کو کامیابی ہوئی تھی، لیکن آخرکار جب اس نے سامرا کے پاس جا کر اپنے لشکر کے ساتھ پڑاؤ کر لیا تو ایک روز جب بن ہدد اپنے سالاروں کے ساتھ شراب کے نشے میں تھا، اخیاب اپنے لشکر کے ساتھ حملہ آور ہوا، جس کے نتیجے میں بن ہدد کو شکست کا سامنا کرنا پڑا اور اخیاب کامیاب رہا۔ اس ٹکراؤ کے نتیجے میں بن ہدد کے لشکر کو ناقابل تلافی نقصان پہنچا، لیکن بن ہدد اپنی جان بچا کر اپنے مرکزی شہر دمشق پہنچنے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ اب بن ہدد سامرا کے بادشاہ اخیاب سے اپنا انتقام لینے پر تلا ہوا ہے۔ اس نے مجھے اور میرے بیٹے سے کہا کہ اس سلسلے میں اسے ہماری ضرورت ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ ہمارے قبیلے کے جنگجو بھی اس کے لشکر میں شامل ہوں اور اس کی کمانداری شاؤل کرے یا خود یکتان بن سلوم، لیکن وہ ہر صورت میں اخیاب کو شکست دینے کا ارادہ رکھتا ہے اور اس کے لیے وہ ہماری مدد کا خواہاں ہے۔ بہرحال اس پر جب یہ واضح ہو گیا کہ تم تو قبرص کی طرف گئے ہوئے ہو، لہٰذا اس نے ہم سے کہا کہ جب تک یکتان بن سلوم لوٹ کر یہاں نہیں آتا اس وقت تک ہم اپنے قبیلے کا پڑاؤ یہیں رکھیں، اور اس کے ساتھ ہی اس نے یہ بھی کہا کہ دمشق کے نواح میں جو بھی چراگاہیں ہیں انہیں ہم آزادی سے استعمال کر سکتے ہیں، کوئی ہمیں منع نہیں کرے گا۔ ساتھ ہی اس نے یہ بھی کہا کہ وہ اپنے پاس سے ہمارے جانوروں کے چارے کے علاوہ ہمارے لوگوں کے کھانے پینے کے کچھ اخراجات بھی برداشت کرے گا۔ اب بولو بیٹے، تم اس سلسلے میں کیا کہتے ہو؟ زومنس جب خاموش ہوا تب ہلکا سا تبسم یکتان بن سلوم کے چہرے پر نمودار ہوا، پھر کہنے لگا، زومنس میرے محترم، میں نے کیا کہنا ہے؟ اگر بن ہدد چاہتا ہے کہ اخیاب کے خلاف جنگ میں ہم اس کی مدد کریں تو ہم اس کے لیے تیار ہیں، اور مجھے امید ہے کہ کامیاب اور کامران ہم ہی رہیں گے۔ اور پھر زومنس میرے محترم، یہ بھی امید ہے کہ اگر ہم جنگ میں حصہ لیں اور ہمیں کامیابی ہو تو بن ہدد نہ صرف اپنی طرف سے ہمیں خوب نوازے گا، بلکہ اخیاب کی شکست کی صورت میں اس کا جو مال و اسباب ہمارے ہاتھ لگے گا اس میں بن ہدد ہمیں بھی حصہ دار بنائے گا۔ اس طرح بن ہدد کا ساتھ دینے سے ہمارے قبیلے کی مالی حالت بہتر ہو سکتی ہے، لہٰذا ہم ایسا کریں گے۔ یکتان بن سلوم کا جواب سن کر زومنس اور اس کا بیٹا دونوں ہی خوش اور مطمئن دکھائی دے رہے تھے، یہاں تک کہ زومنس نے پھر یکتان بن سلوم کو مخاطب کیا، ابن سلوم میرے بیٹے، بن ہدد نے مجھے اور میرے بیٹے جرار کو یہ بھی زور دے کر کہا تھا کہ جو ہی یکتان بن سلوم قبرص سے لوٹتا ہے اسے میرے پاس بھیجا جائے۔ بیٹے، میں چاہتا ہوں، آج تو دیر ہو گئی ہے، تھوڑی دیر تک سورج غروب ہو جائے گا، تم آرام کرو اور کل بن ہدد سے ملنے کے لیے جاؤ، پھر دیکھتے ہیں کہ وہ اب اگلا قدم کیا اٹھاتا ہے۔ زومنس کی اس گفتگو سے یکتان بن سلوم نے بھی اتفاق کیا تھا۔ پھر زومنس اور جرار کے کہنے پر وہ اٹھا اور ان دونوں باپ بیٹے کے خیمے سے نکل کر اپنی خیمہ گاہ کی طرف بڑھ گیا تھا۔ جب وہ اپنے خیمے کے دروازے پر نمودار ہوا تو اندر دیسان، ایمن اور سلمون کسی موضوع پر گفتگو کر رہے تھے۔ یکتان بن سلوم کو دیکھتے ہی تینوں اپنی جگہ پر اٹھ کھڑے ہوئے۔ یکتان بن سلوم خیمے میں داخل ہوا، تینوں سے سلام کہا، پھر گلا اور شکوہ کرنے کے انداز میں کہنے لگا، اماں، اب تک جو ہوا سو ہوا، لیکن میری آپ سے گزارش ہے کہ جب میں خیمے میں آیا کروں آپ، ایمن اور سلمون کھڑے نہ ہوا کریں۔ آپ کا اس طرح کھڑے ہونا مجھے شوق گزرتا ہے۔ یکتان بن سلوم جب خاموش ہوا تب چہکنے کے انداز میں ایمن بول پڑی اور یکتان بن سلوم کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگی، اچھا، آپ کی خواہش کے مطابق اماں تو کھڑی نہیں ہوں گی، لیکن جب کبھی بھی آپ خیمے میں آئیں ایمن اور سلمون ضرور کھڑے ہوں گے، اور مجھے امید ہے کہ آپ اس سلسلے میں
ہم دونوں بہن بھائی کو منع نہیں کریں گے۔ اب آپ بیٹھیں، پہلے ہمیں اپنی قبرص کی مہم سے متعلق تفصیل سے بتائیں، اور اس کے بعد یہ بھی بتائیں کہ سردار زومنس جو آپ کو اپنے خیمے میں لے کر گیا تھا، اس سے کس موضوع پر گفتگو ہوئی، اور تیسرے یہ کہ ہم آپ کو قبیلے کا سالار مقرر ہونے پر مبارکباد دیتے ہیں۔ ایمن کے ان الفاظ پر یقطان بن سلوم مسکرا دیا تھا۔ دوسری طرف دیسان اور سلمون بھی اسے سالار مقرر ہونے پر مبارکباد دینے لگے تھے۔ پھر چاروں نشستوں پر بیٹھ گئے۔ اس کے بعد یقطان بن سلوم نے ایمن کے کہنے پر پہلے ان تینوں کو قبرص کی مہم سے متعلق تفصیل سے بتایا، پھر جو گفتگو سردار زومنس کے خیمے میں ہوئی تھی اس سے بھی ان تینوں کو آگاہ کر دیا تھا۔ یقطان بن سلوم جب خاموش ہوا تب کچھ دیر تو خیمے میں خاموشی طاری رہی۔ پھر یقطان بن سلوم نے غور سے دیسان کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھ لیا، اماں، مجھ سے یہ تفصیل جان کر آپ تینوں اس طرح خاموش اور چپ ہو گئے جیسے آپ کو اس انکشاف پر دکھ اور صدمہ ہوا ہو کہ بن حدد اخیاب پر حملہ آور ہونے کا ارادہ کر چکا ہے، اور اس سلسلے میں ہم اس کی مدد کریں گے۔ یقطان بن سلوم کے ان الفاظ پر ایمن، سلمون اور دیسان چونکے تھے۔ ایمن کچھ کہنا چاہتی تھی کہ اس سے پہلے ہی اس کی ماں دیسان بول اٹھی اور کہنے لگی، اخیاب سے ہمارا کوئی تعلق اور واسطہ نہیں، وہ ہم تینوں کا بدترین دشمن ہے۔ اگر دمشق کا بادشاہ اس پر حملہ آور ہو کر اسے اور اس کی بیوی ایزبل کو موت کے گھاٹ بھی اتار دے تو ابن سلوم، میرے پیارے بیٹے، ہم تینوں کو کوئی افسوس اور صدمہ نہیں ہوگا، اس لیے کہ اخیاب اور ایزبل سمیت سامرا کے رہنے والے اب ہمارے بدترین دشمن ہیں۔ یقطان بن سلوم بڑی گہری نگاہوں سے ایمن کی طرف دیکھتا رہا۔ ایمن نے بھی اندازہ لگا لیا تھا کہ یقطان بڑے غور سے اس کی طرف دیکھ رہا ہے، یہاں تک کہ اس نے یقطان کی طرف دیکھا اور کہنے لگی، آپ آج مجھے اس طرح غور اور انہماک سے دیکھ رہے ہیں جیسے اس سے پہلے کبھی دیکھا ہی نہیں، اور یہ میری آپ سے پہلی ملاقات ہے۔ اب تو میرے اور آپ کے درمیان ایک رشتہ اور ایک تعلق ہے۔ اور پھر ایمن اپنی بات مکمل نہ کر سکی، اس لیے کہ یقطان بن سلوم مسکراتے ہوئے بول اٹھا تھا، ایمن، یہ بات نہیں، دراصل میں تم سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ قبرص کی مہم کے سلسلے میں بری طرح مصروف رہا۔ اس مہم سے فراغت پانے کے بعد میں راستے میں کسی شہر میں داخل نہیں ہوا، بڑی تیزی سے مسافتیں طے کرتا ہوا دمشق کی طرف آیا ہوں، لہٰذا میں تمہارے لیے راستے سے یا قبرص سے کوئی تحفہ یا تمہاری ضرورت، تمہارے استعمال کی کوئی چیز نہیں لے کر آیا۔ یقطان بن سلوم کے ان الفاظ پر دیسان، سلمون اور ایمن تینوں مسکرا دیے تھے۔ پھر ایمن بے پناہ محبت اور چاہت میں یقطان بن سلوم کو مخاطب کر کے کہنے لگی، یہ الفاظ تو آپ اس وقت استعمال کرتے جب میں خود آپ سے شکوہ کرتی یا پوچھتی کہ آپ میرے لیے کیا لے کر آئے ہیں۔ میرے لیے دنیا کی سب سے بڑی خوشی اور خوش قسمتی یہی ہے کہ آپ خیریت کے ساتھ اپنے قبیلے میں آ گئے ہیں، بس یہی میرے لیے سب سے بڑا انعام ہے۔ بہرحال آپ کی غیر موجودگی میں ہم نے آپ کے لیے کچھ سامان بنایا اور خرید کر رکھا ہوا ہے، اور مجھے امید ہے کہ وہ چیزیں آپ کو پسند آئیں گی۔ اور اس کے ساتھ ہی ایمن اپنی جگہ سے اٹھی، خیمے کے کونے کی طرف گئی، وہاں جو لکڑی کا صندوق پڑا ہوا تھا اسے کھولا اور کچھ کپڑے لا کر اس نے یقطان بن سلوم کی گود میں رکھ دیے اور کہنے لگی، یہ کپڑے ہم نے آپ کے لیے بنوائے ہیں اور مجھے امید ہے کہ آپ کو پسند آئیں گے۔ ان میں سے آپ ایک لباس نکالیں، نہا کر وہ لباس پہنیں، اتنی دیر تک میں کھانا گرم کرتی ہوں، پھر سب اکٹھے بیٹھ کر کھانا کھاتے ہیں۔ یقطان بن سلوم پہلے ان سارے کپڑوں کو الٹ پلٹ کر دیکھتا رہا، پھر ایمن کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، ایمن، تم نے اتنے زیادہ کپڑے میرے لیے بنا دیے ہیں، میں نے اتنے کپڑے کیا کرنے ہیں؟ اور پھر سلمون اور اماں کے لیے بھی تم نے کچھ کیا ہے؟ اس پر ایمن مسکرا دی اور کہنے لگی، جس قدر خریداری آپ کے لیے کی ہے اسی قدر میں نے اپنے لیے، ویسی ہی سلمون اور اماں کے لیے بھی کی ہے، آپ کو فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے ساتھ ہی اپنی پسند کا ایک لباس ایمن نے خود نکالا، یقطان بن سلوم کو دیا اور کہنے لگی، آپ یہ لباس لیں، پہلے جا کر نہائیں، یہ لباس پہن کر آئیں، اتنی دیر تک میں کھانا چنتی ہوں۔ یقطان بن سلوم مان گیا اور لباس لے کر چلا گیا۔ جب وہ لوٹ کر آیا تو کمرے میں کھانا لگا ہوا تھا۔ اس کے بعد چاروں خیمے میں بیٹھ کر خاموشی سے کھانا کھانے لگے تھے۔ دمشق کا آرامی بادشاہ بن حدد ایک روز اپنے بیٹے ہزائیل کے ساتھ بیٹھا کسی موضوع پر گفتگو کر رہا تھا کہ بن حدد کے محافظ دستوں کا سالار اس کمرے کے دروازے پر نمودار ہوا اور بن حدد کو مخاطب کر کے کہنے لگا، کنانیوں کے خانہ بدوش قبیلے کا نامور سالار جس کا نام یقطان بن سلوم ہے، وہ آپ سے ملاقات کے لیے حاضر ہوا ہے۔ اگر آپ کہیں تو اس سالار کو خاموش ہو جانا پڑا، اس لیے کہ بن حدد ڈانٹ دینے کے انداز میں کہنے لگا، اسے فی الفور میرے پاس لے کر آؤ، اور آئندہ جب کبھی بھی وہ آئے اور کوئی اسے روکنے کی کوشش کرے، سمجھو وہ اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے گا، اسے فوراً میرے پاس لاؤ۔ اس کے ساتھ ہی وہ سالار ہٹ گیا اور تھوڑی دیر بعد وہ یقطان بن سلوم کو اپنے ساتھ لے کر آیا۔ یقطان بن سلوم جب کمرے میں داخل ہوا تو بن حدد اور اس کا بیٹا دونوں پرجوش انداز میں اس سے بغل گیر ہوئے
اور بن ہدد نے یقطان بن سلوم کو اپنے پہلو میں بٹھایا اور اس کے بعد کہنے لگا پہلے یہ بتاؤ کہ تم کب آئے؟ اس پر یقطان بن سلوم کہنے لگا آنے کو تو میں گزشتہ دن آیا تھا، لیکن دیر ہو چکی تھی، مجھے آپ کا پیغام ملا، لہٰذا آج سارے کام چھوڑ کر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہو گیا ہوں۔ بن ہدد مسکرایا اور کہنے لگا اس سے پہلے تمہارے قبیلے کا سردار زومنس اور اس کا بیٹا جرار بھی میرے پاس آئے تھے، کیونکہ میں نے تمہیں بلایا تھا اور مجھے پتا چلا کہ تم قبرص گئے ہوئے ہو۔ پہلے اپنی قبرص کی داستان کہو۔ جواب میں یقطان بن سلوم نے قبرص کی پوری تفصیل بتا دی تھی، ساتھ ہی یہ بھی بتا دیا تھا کہ اس کے قبیلے کا سالار شاول فوت ہو گیا ہے اور سالار کی حیثیت سے اب اس کا چناؤ کیا گیا ہے۔ یقطان بن سلوم جب خاموش ہوا تب پرجوش انداز میں بن ہدد اور حزائیل نے اسے سالار مقرر ہونے پر مبارکباد دی۔ اس کے بعد بن ہدد نے غور سے یقطان بن سلوم کی طرف دیکھتے ہوئے کہا کیا تمہارے سردار زومنس اور اس کے بیٹے جرار نے میرے متعلق بھی تفصیل بتائی کہ میں کیا کرنا چاہتا ہوں؟ اس موقع پر یقطان بن سلوم مسکرایا اور کہنے لگا انہوں نے مجھے سب کچھ تفصیل کے ساتھ بتا دیا ہے۔ آپ جو کچھ کرنے جا رہے ہیں اس میں ہم پوری طرح آپ کے ساتھ ہیں۔ اگر آپ اخیاب پر حملہ آور ہو کر اس سے اپنی گزشتہ شکست کا انتقام لینا چاہتے ہیں تو پھر میں آپ سے کہوں گا کہ ہم واحد قسم کے لوگ ہیں، جس کے سامنے ڈٹ جائیں اس کے لیے لوہا اور چٹان ثابت ہوتے ہیں، لہٰذا میں اپنے قبیلے کے مسلح جوانوں کو لے کر آپ کے لشکر میں شامل ہوں گا اور پھر دیکھوں گا اخیاب کیسے ہمارے حملوں کو روکتا ہے اور کیسے سلامت رہتا ہے۔ یقطان بن سلوم کی اس گفتگو سے وہ دونوں باپ بیٹا خوش ہو گئے تھے، یہاں تک کہ بن ہدد بول اٹھا دراصل گزشتہ جنگ میں اخیاب نے دھوکہ دہی سے کام لے کر ہم پر حملہ آور ہو کر اپنی فتح مندی کا در کھولا تھا، لیکن اس بار ہم اسے معاف نہیں کریں گے۔ ابن سلوم میرے بیٹے، میں چاہتا ہوں کہ تم چند روزانہ دمشق کے اس میدان میں آیا کرو جہاں میں اور میرا بیٹا دونوں لشکریوں کی تربیت کا کام سر انجام دیتے ہیں۔ میں چاہتا ہوں تم ان کے اندر رہو، ان کے ساتھ گھل مل جاؤ تاکہ وہ تمہارے طریقہ جنگ سے آگاہ ہوں، اور آنے والے دور میں اگر کسی موقع پر میں تمہیں اپنی طرف سے سپہ سالار بنا کر کسی مہم پر روانہ کرتا ہوں تو اس میں تمہاری کامیابی اور کامرانی یقینی رہے۔ جواب میں یقطان بن سلوم نے مسکراتے ہوئے باری باری بن ہدد اور اس کے بیٹے حزائیل کی طرف دیکھا، پھر کہنے لگا آپ دونوں کو فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میں ہر روز اسی وقت آ جایا کروں گا اور آپ کے ساتھ اس میدان کی طرف جاؤں گا جہاں تربیت کا کام جاری ہے، اس طرح آپ کے لشکری بھی مجھ سے شناسا ہو جائیں گے۔ یقطان بن سلوم کا جواب سن کر بن ہدد اور اس کا بیٹا حزائیل دونوں خوش ہو گئے تھے۔ پھر بن ہدد اٹھا اور کہنے لگا اب آؤ میرے ساتھ، میں تمہیں اس میدان میں لے کر جاتا ہوں جہاں ہم اپنے لشکریوں کو تربیت دے رہے ہیں، جو میدان لشکر گاہ کہلاتا ہے، تاکہ روزانہ تم ہم سے وہیں آ کر ملو۔ یقطان بن سلوم نے اس سے اتفاق کیا تھا، لہٰذا وہ ان دونوں باپ بیٹے کے ساتھ نکل کر تربیت کے میدان کی طرف ہو لیا تھا۔ اب یقطان بن سلوم ہر روز بن ہدد اور اس کے بیٹے حزائیل کے ساتھ نئے لشکریوں کی تربیت کے کام کا جائزہ لینے لگا تھا۔ دمشق کا بادشاہ بن ہدد ایک روز اپنے بیٹے حزائیل، یقطان بن سلوم اور اپنے سالاروں کے ساتھ اپنے قصر کے ایک کمرے میں بیٹھا اپنے لشکریوں کی تربیت اور اپنے لشکر کی تعداد پر گفتگو کر رہا تھا کہ اس کا ایک محافظ دروازے کے سامنے نمودار ہوا اور اسے مخاطب کر کے کہنے لگا مالک، اسرائیل کی ریاست سامرا کے حکمران اخیاب کی طرف سے 2 قاصد آئے ہیں، وہ اخیاب کے سرکردہ لوگوں میں سے ہیں اور آپ کے نام اخیاب کی طرف سے کوئی پیغام لے کر آئے ہیں۔ یہاں تک کہنے کے بعد وہ محافظ خاموش ہو گیا۔ اس کے یہ الفاظ سن کر بن ہدد نے باری باری اپنے بیٹے حزائیل، یقطان بن سلوم اور اپنے سالاروں کی طرف دیکھا تھا۔ اس کی نگاہوں میں کئی سوال اور ایک طرح کی جواب طلبی تھی۔ اس پر یقطان بن سلوم بن ہدد کو مخاطب کر کے کہنے لگا انہیں اپنے سامنے پیش کیے جانے کا حکم دیں، پھر دیکھتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں۔ یقطان بن سلوم کے ان الفاظ کے جواب میں بن ہدد نے کچھ سوچا، پھر کہنے لگا کہیں ایسا تو نہیں کہ اس نے جو پچھلی بار ہماری غفلت سے فائدہ اٹھا کر کامیابی حاصل کر لی تھی تو اس کامیابی کا کوئی ثمر ہم سے حاصل کرنا چاہتا ہو، یا ہم پر کوئی تاوان جنگ یا خراج مقرر کرنے کا ارادہ رکھتا ہو؟ اگر ایسا ہے تو یہ اس کی بہت بڑی غلطی ہوگی۔ جواب میں یقطان بن سلوم پھر بولا اور کہنے لگا جب تک وہ آپ کے سامنے پیش ہو کر اپنے بادشاہ اخیاب کا پیغام نہیں سناتے اس وقت تک کوئی تخمینہ نہیں لگایا جا سکتا۔ بن ہدد نے یقطان بن سلوم کی اس گفتگو سے اتفاق کیا تھا، لہٰذا اس نے دونوں قاصدوں کو پیش کرنے کا حکم دیا، جس پر وہ محافظ پیچھے ہٹ گیا تھا۔ تھوڑی دیر بعد پھر آیا، اس کے ساتھ اخیاب کے 2 قاصد تھے۔ دونوں قاصد بن ہدد کے سامنے آئے، اسے تعظیم دی، یہاں تک کہ بن ہدد نے ان دونوں کو مخاطب کیا میرے جس محافظ نے تم دونوں کے آنے کی اطلاع دی ہے، اس کا کہنا ہے کہ تم سامرا کے حکمران اخیاب کے قاصد ہو۔ اگر تم ہمارے لیے کوئی پیغام لے کر آئے ہو تو کہو۔ بن ہدد کے اس سوال کے جواب میں
ان دونوں قاصدوں نے پہلے باری باری ایک دوسرے کی طرف دیکھا، نگاہوں ہی نگاہوں میں کوئی فیصلہ کیا۔ اس کے بعد ان میں سے ایک بن ہدد کو مخاطب کر کے کہنے لگا، اے دمشق کے بادشاہ، یہ درست ہے کہ ہمیں اخیاب نے ایک انتہائی اہم قسم کا پیغام دے کر بھیجا ہے۔ اے بادشاہ، بات یہ ہے کہ اخیاب کی بیویوں میں سے ایک، نام جس کا دیسان ہے، اور اس کا ایک بیٹا اور بیٹی ہے۔ بیٹی کا نام ایمن اور بیٹے کا نام سلمون ہے، اور اس دیسان نام کی خاتون کا تعلق عربوں کے قبیلے نبتیوں سے ہے۔ گو ہمارے بادشاہ کی بہت سی بیویاں ہیں، لیکن اس دیسان کی چپکلش اخیاب کی اس بیوی سے ہو گئی ہے جو سیدا کے حکمران اتبل کی بیٹی ہے، اور نام جس کا ایزبل ہے۔ اے بادشاہ، بات یہ ہے کہ ایزبل کے علاوہ اخیاب کی دوسری بیویاں سب کی سب اخیاب ہی کی طرح بال دیوتا کی پیروکار اور اس کی پوجا پاٹ کرنے والی ہیں، اور دیسان کا تعلق چونکہ نبتی عربوں سے ہے، لہٰذا اسے بال سے نفرت تھی۔ شروع میں اس نے اس نفرت کو چھپا کر رکھا، وہ دراصل معاہد ہے۔ اسی مذہبی تضاد کی وجہ سے ایزبل اور دیسان کے درمیان دشمنی پیدا ہو گئی، اس لیے کہ دیسان، اس کی بیٹی اور اس کا بیٹا بال دیوتا کی توہین کرنے والے تھے اور اکثر و بیشتر اس کے خلاف بولتے رہتے تھے، جس کی بنا پر ایزبل ان کی بدترین دشمن ہو گئی۔ یہاں تک کہ ایزبل نے اخیاب کو اس بات پر بھی آمادہ کر لیا کہ چونکہ دیسان، ایمن اور سلمون تینوں بال دیوتا کو ماننے والے نہیں ہیں، لہٰذا ان کا کام تمام کر دیا جائے۔ دیسان اور اس کے بچوں کو بھی اس کا علم ہو گیا، لہٰذا وہ اپنے مرکزی شہر سے بھاگ گئے۔ کدھر گئے کسی کو کچھ خبر نہ تھی۔ اخیاب اور اس کی ملکہ ایزبل نے ان تینوں کو تلاش کرنے کی بے حد کوشش کی، جگہ جگہ اپنے نمائندے اور کارندے پھیلائے کہ ان تینوں کو تلاش کیا جائے، یہاں تک کہ ملکہ ایزبل نے سامرا شہر کے منادوں کو مختلف شہروں میں پھیلا دیا، اور اسرائیلی شہروں کے اندر یہ منادی کرا دی گئی کہ جو بھی دیسان، ایمن اور سلمون کو زندہ یا مردہ پکڑ کر لائے گا، اسے ایسے انعام سے نوازا جائے گا جس کی وہ توقع نہیں رکھتا۔ اس کے علاوہ اسرائیلی مملکت سے باہر ایزبل اور اخیاب نے اپنے کچھ جاسوس بھی پھیلا دیے تھے جو جگہ جگہ دیسان، اس کی بیٹی اور بیٹے کو تلاش کرتے پھر رہے تھے۔ اے بادشاہ، چند ہفتے پہلے ہمارے کچھ مخبر آپ کے شہر دمشق میں بھی داخل ہوئے تھے۔ ان کا مقصد اور مدعا ان تینوں کو تلاش کرنا تھا۔ ان دونوں مخبروں کی خوش قسمتی کہ انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیسان، سلمون اور ایمن کو دمشق شہر کے بازار میں خرید و فروخت کرتے دیکھا۔ انہیں دیکھتے ہی وہ وقت ضائع کیے بغیر واپس چلے گئے اور جا کر اخیاب اور ایزبل کو اطلاع دی کہ دیسان، اس کی بیٹی اور بیٹا تینوں اس وقت دمشق شہر میں قیام کیے ہوئے ہیں۔ اخیاب اور ملکہ ایزبل نے اس اطلاع پر یہ اندازہ لگایا کہ شاید آپ نے ان تینوں کو اپنے ہاں پناہ دے رکھی ہے۔ اے بادشاہ، اگر ایسا ہے تو آپ کے نام ہمارے بادشاہ اخیاب کا پیغام یہ ہے کہ آپ ان تینوں کو اپنے کچھ محافظوں کے ساتھ دمشق سے سامرا کی طرف روانہ کر دیں۔ اگر آپ ایسا کرتے ہیں تب ہمارے بادشاہ اور آپ کے درمیان تعلقات برادرانہ رہیں گے، اور اگر آپ ایسا نہیں کرتے تو پھر دونوں حکومتوں کے درمیان ایسی جنگ کی ابتدا ہو جائے گی جو ختم ہونے پر نہ آئے گی۔ یہاں تک کہنے کے بعد اخیاب کی طرف سے آنے والا اس کا وہ قاصد جب خاموش ہوا، تب دمشق کا بادشاہ کچھ دیر تک عجیب سے انداز میں ان دونوں کو گھور کر دیکھتا رہا، یہاں تک کہ اس نے ان دونوں کو مخاطب کیا اور کہنے لگا، پہلی بات یہ کہ ہمیں خبر ہی نہیں ہے کہ اخیاب کی کسی بیوی، بیٹی یا بیٹے نے دمشق میں قیام کر رکھا ہے اور یہاں پناہ لے رکھی ہے۔ ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے، نہ کوئی واسطہ نہ رابطہ۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر ان تینوں نے ہمارے ہاں پناہ لی ہوتی، اگر انہوں نے ہم سے تحفظ کی التجا کی ہوتی تو ہم ضرور انہیں تحفظ دیتے، انہیں پناہ دیتے۔ ایسی صورت میں اگر اخیاب ہم سے ان تینوں کا مطالبہ کرتا تو ہم ہرگز ان تینوں کو واپس نہ کرتے، کیونکہ تمہارے ہاں ان تینوں کو ملکہ ایزبل سے اور اخیاب دونوں سے جان کا خطرہ ہے، لہٰذا ہم کسی بھی صورت انہیں اخیاب کے پاس نہ جانے دیتے بلکہ ان کی حفاظت کا سامان کرتے۔ بن ہدد جب خاموش ہوا تب اس بار دوسرا قاصد بولا اور کہنے لگا، اے بادشاہ، کیا اس سے دونوں مملکتوں کے تعلقات بگڑ نہ جائیں گے؟ بن ہدد نے تھوڑی دیر کے لیے تنزیہ سے انداز میں بولنے والے اس قاصد کی طرف دیکھا، پھر کہنے لگا، پہلے دونوں مملکتوں کے تعلقات کون سا اچھے اور برادرانہ ہیں۔ مجھے بتایا گیا ہے کہ تم دونوں اخیاب کے سرکردہ امراء میں سے ہو۔ میں تم دونوں کا احترام کرتا ہوں، اس لیے کہ تم سفیر بن کر آئے ہو۔ اگر کوئی معمولی قاصد بھی ہوتے تو ہم تمہارا احترام کرتے، ہم تم سے الجھنے والی گفتگو نہیں کرتے۔ لیکن یہ بات بھی ہم واضح کر دینا چاہتے ہیں کہ ان تینوں کی موجودگی کا ہمیں علم نہیں ہے۔ اگر علم ہوتا بھی تو ہم تمہارے بادشاہ اخیاب کا کہا ماننے سے انکار کرتے اور کسی بھی صورت انہیں واپس نہ کرتے۔ بس میرے پاس یہی جواب ہے جو تم جا کر اپنے حکمران اخیاب کو پہنچا سکتے ہو۔ بن ہدد کے خاموش ہو جانے پر وہی قاصد پھر بولا اور کہنے لگا، اے بادشاہ، اخیاب نے ہمیں لمبا چوڑا پیغام دے کر بھجوایا تھا
لیکن ہم نے اختصار کے ساتھ آپ سے کہا ہے۔ آپ کی گفتگو جا کر جب ہم اخیاب سے بیان کریں گے تو وہ تاخیر سے کام نہیں لے گا، فوراً اپنے لشکر کے ساتھ حرکت میں آئے گا اور آپ پر حملہ آور ہونے اور آپ پر ضرب لگانے کو نکلے گا، اور بزور شمشیر آپ سے اپنی بیوی، بیٹی اور بیٹے کو حاصل کرنے کی کوشش کرے گا۔ ہلکا سا تنزیہ سا تبسم بن حدد کے چہرے پر نمودار ہوا، پھر کہنے لگا، اگر وہ ایسا کرنا چاہتا ہے تو کر کے دیکھ لے۔ پچھلی بار جو ہمیں ناکامی کا منہ دیکھنا پڑا تو اس میں اخیاب کی کوئی بہادری، جرأت مندی یا شجاعت نہیں تھی، وہ ہماری احمقانہ حرکتوں کی وجہ سے کامیاب ہوا، اور اس بار اگر وہ ہم سے ٹکراتا ہے تو ہم خود اسے احمق اور بے وقوف بنا کر رکھیں گے۔ یہاں تک کہنے کے بعد بن حدد خاموش ہو گیا، کچھ سوچا، دوبارہ ان قاصدوں کو مخاطب کر کے کہنے لگا، اب میں اس موضوع پر مزید گفتگو نہیں کروں گا۔ تمہارے قیام کا مہمان خانے میں بہترین اہتمام کیا جاتا ہے، تم جتنے دن چاہو یہاں قیام اور آرام کر سکتے ہو۔ واپس جا کر میرا یہ پیغام اپنے بادشاہ اخیاب سے کہنا، اور اس پر یہ بھی انکشاف کر دینا کہ اگر میرا پیغام سن کر وہ بپھرے ہوئے کمینے ریچھ کی طرح حرکت میں آیا تو ہم اس کا وہ انجام کریں گے کہ اسرائیل کی نسلیں اسے یاد رکھیں گی۔ اس پر ایک قاصد بولا اور کہنے لگا، اے بادشاہ، ہم یہاں قیام نہیں کریں گے، آج ہی واپس جائیں گے، اور جو گفتگو آپ سے ہوئی ہے وہ ویسی کی ویسی اپنے بادشاہ سے کہہ دیں گے۔ بن حدد نے ان دونوں کو جانے کی اجازت دے دی۔ اس پر وہ قصر کے اس کمرے سے نکلے اور وہاں سے چلے گئے تھے۔ ان قاصدوں کے جانے کے بعد دمشق کے قصر کے اس کمرے میں تھوڑی دیر تک خاموشی رہی۔ اس کے بعد بن حدد بولا اور اپنے پاس بیٹھے سب لوگوں کو مخاطب کر کے کہنے لگا، یہ دونوں قاصد واپس جا کر اخیاب کو میرا پیغام دیں گے تو لازمی بات ہے وہ اپنے لشکر کے ساتھ نکلے گا اور ہمارے علاقے پر حملہ آور ہونے کے لیے غصے میں جھاگ چھوڑتے ریچھ کی طرح بڑھے گا، لیکن اس بار ہم اپنی پوری طاقت اور قوت کے ساتھ اس سے ٹکرائیں گے، اور اگر اس نے ہمارے علاقوں میں داخل ہو کر تباہی اور بربادی کا کھیل کھیلنا چاہا تو یہی کھیل ہم اس کے علاقوں میں منتقل کر دیں گے۔ بن حدد یہاں تک کہنے کے بعد خاموش ہوا، کچھ سوچا، پھر باری باری اپنے بیٹے کے علاوہ یقطان بن سلوم اور دوسرے سالاروں کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، اب بولو، تم لوگ اس سلسلے میں کیا کہتے ہو؟ اس پر یقطان بن سلوم بن حدد کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، ہمیں ضرورت سے زیادہ اخیاب کی طرف سے محتاط رہنا چاہیے۔ اس سے متعلق مشہور ہے کہ وہ لومڑی کی طرح چالاک اور فریب دینے والا ہے، لہٰذا اس کے فریب سے بچنے کے لیے ہمیں ایک طریقہ کار استعمال کرنا ہوگا۔ کیسا طریقہ؟ غور سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے بن حدد نے پوچھ لیا تھا۔ یقطان بن سلوم نے اپنے ہونٹوں پر زبان پھیری، اس کے بعد دوبارہ کہہ رہا تھا، میرا خیال ہے کہ اخیاب کے دونوں قاصد آج واپس روانہ ہو جائیں گے۔ ان کی روانگی کے بعد ہمیں غافل نہیں بیٹھنا چاہیے اور اخیاب کے رد عمل کا انتظار کرنا چاہیے۔ میں چاہتا ہوں کہ کل ہم بھی اپنے لشکر کو حرکت میں لائیں اور اپنے سرحدی علاقوں میں جا کر مقیم ہو جائیں۔ یہ قاصد جب آپ کا جواب اخیاب تک پہنچائیں گے تو میں آپ سے کہوں کہ یقینی طور پر اخیاب اپنے لشکر کے ساتھ حرکت میں آئے گا اور آپ کے علاقوں میں داخل ہو کر تباہی اور بربادی کا کھیل کھیلتے ہوئے دمشق کی طرف بڑھنے کی کوشش کرے گا۔ اگر وہ ایسا کرنے کے لیے اپنے مرکزی شہر سامرا سے نکلتا ہے تو ہم تھوڑا سا مزید آگے بڑھ کر اس کے علاقوں میں داخل ہوں گے، لہٰذا اس کے علاقوں میں ہی اس سے ٹکرائیں گے، اور مجھے امید ہے کہ ہم اس بار اسے ایسی شکست دیں گے جو پورے بنی اسرائیل کے لیے ایک عبرت اور درس بن کر رہ جائے گی، اس لیے کہ آنے والی جنگ ایک طرح سے ان اسرائیلیوں اور عربوں کے درمیان فیصلہ کن جنگ ہوگی۔ یہاں تک کہنے کے بعد یقطان بن سلوم لمحہ بھر کے لیے خاموش ہوا، پھر دوبارہ بن حدد کو مخاطب کر کے کہنے لگا، میرے خیال میں ہم سب اٹھیں، لشکر گاہ کی طرف جائیں اور اپنے لشکر کی تیاری کا کام شروع کر دیں۔ آپ کے ہاں سے فارغ ہونے کے بعد میں اپنے قبیلے میں جاؤں گا اور اپنے قبیلے کے لشکر کو بھی تیار رہنے اور کل حرکت میں آنے کے لیے کہوں گا۔ یقطان بن سلوم کے ان الفاظ کو بن حدد نے پسند کیا تھا، لہٰذا سب اپنی جگہوں پر اٹھ کھڑے ہوئے۔ اس موقع پر یقطان بن سلوم اپنا منہ بن حدد کے کان کے قریب لے گیا، پھر کہنے لگا، آپ اپنے سارے سالاروں سے کہیں کہ یہ مستقر کی طرف جائیں اور آپ دونوں باپ بیٹا بعد میں آتے ہیں، اس لیے کہ میں آپ دونوں سے ایک انتہائی اہم موضوع پر گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ یقطان بن سلوم کے ان الفاظ پر بن حدد اور اس کا بیٹا حزائیل دونوں چونکے تھے، یہاں تک کہ بن حدد نے اپنے دیگر سالاروں کو مخاطب کر کے کہا، تم سب لشکر گاہ کی طرف چلو، میں اور میرے ساتھ حزائیل اور یقطان بن سلوم تم سب سے وہیں آ کر ملتے ہیں۔ اس پر وہ سارے سالار لشکر گاہ کی طرف چلے گئے تھے۔ ان کے جانے کے بعد یقطان بن سلوم نے بن حدد اور اس کے بیٹے کی طرف دیکھتے ہوئے کہنا شروع کیا، سامرا کے بادشاہ اخیاب نے اپنی جس بیوی، بیٹی اور بیٹے کا مطالبہ کیا ہے، میں ان تینوں کو جانتا ہوں۔ یقطان بن سلوم کے ان الفاظ پر بن حدد اور اس کا بیٹا دونوں چونکے تھے، یہاں تک کہ بن حدد بولا اور کہنے لگا، بیٹے، تم نے انہیں کہاں دیکھا ہے؟ جواب میں یقطان بن سلوم نے
شروع سے لے کر آخر تک ایمن، سلوم اور اس کی ماں دیسان سے ملاقات کی تفصیل کہہ دی تھی۔ یقطان بن سلوم جب خاموش ہوا تب بن ہدد اور اس کا بیٹا حزائل دونوں کچھ دیر تک توصیفی انداز میں یقطان بن سلوم کی طرف دیکھتے رہے۔ آخر گفتگو کا آغاز پھر بن ہدد نے کیا اور یقطان بن سلوم کو مخاطب کر کے کہنے لگا، ابن سلوم، تم نے بہت اچھا کام کیا۔ میرے خیال میں تمہارے قبیلے نے جو یہاں قیام کیا ہوا ہے، تو اس قیام کے دوران شاید وہ تینوں خریداری کے لیے دمشق کے بازار میں آئے ہوں اور اخیاب کے کارندوں نے انہیں دیکھ لیا ہو۔ اگر دیکھ لیا ہے تو کیا فرق پڑتا ہے، چونکہ ایمن نام کی وہ لڑکی اب تم سے منسوب ہو چکی ہے، لہٰذا وہ میری بیٹی ہے اور میرے بیٹے حزائل کی بہن ہے۔ لہٰذا میرا بیٹا حزائل اپنی بہن اور میں اپنی بیٹی، اس کی ماں اور بھائی کا خوب دفاع کروں گا۔ اخیاب نے اگر انہیں حاصل کرنے کے لیے ہم پر حملہ آور ہونے کی غلطی کی ہے تو اس بار میرا دل کہتا ہے ہم اسے عبرت خیز سزا دیں گے۔ بن ہدد کے یہ الفاظ یقطان بن سلوم کے لیے بڑے حوصلہ افزا تھے، اور پھر سب سے بڑی بات کہ حزائل بھی اپنے باپ بن ہدد کا ہم خیال تھا۔ یہاں تک کہ یقطان بن سلوم کہنے لگا، دراصل میں آپ دونوں سے کوئی بات چھپانا نہیں چاہتا جس بنا پر میں نے آپ سے یہ انکشاف کیا ہے۔ یقطان بن سلوم مزید کچھ کہنا چاہتا تھا کہ بڑی ہمدردی میں اس بار بن ہدد کا بیٹا حزائل بول اٹھا، اگر سامرا کی ملکہ ایزبل کے کہنے پر بال دیوتا کے پجاریوں نے تمہارے 2 بھائیوں اور تمہاری ماں کو قتل کر دیا تھا، اور تم نے جو ببلوس شہر اور قبرص میں بال دیوتا کے پجاریوں کا خاتمہ کیا، تو اس میں تم یقیناً حق بجانب ہو۔ بلکہ میں تو کہوں گا کہ اس بال دیوتا کے پجاریوں کو جہاں دیکھو انہیں موت کے گھاٹ اتارتے چلے جاؤ۔ یہ لوگ اسی قابل ہیں، ان کے ہاں انسانی زندگی کی کوئی قدر و قیمت ہی نہیں ہے، اور یہ بال کے علاوہ کسی کو کوئی اہمیت دیتے ہی نہیں ہیں۔ حزائل جب رکا تب یقطان بن سلوم کہنے لگا، آپ دونوں لشکرگاہ کی طرف جائیں، اس لشکر کو تیاری کا حکم دیں جس نے کل یہاں سے کوچ کرنا ہے۔ اس موقع پر میں ایک مشورہ بھی دوں گا، میں چاہوں گا کہ آپ خود لشکر میں شامل ہوں اور حزائل آپ کی غیر موجودگی میں دمشق میں رہتے ہوئے آپ کی نیابت کا کام سر انجام دے۔ اس لیے یقطان بن سلوم کو رک جانا پڑا۔ اس کی بات کاٹتے ہوئے کسی قدر مسکراتے ہوئے بن ہدد کہنے لگا، اس سے آگے تم جو کہنا چاہتے ہو میں وہ بھی جانتا ہوں۔ تم یہ کہو گے کہ لشکر میں رہنے سے میرے لشکریوں کے حوصلے اور ولولے بلند ہوں گے، اور یقیناً میں ایسا ہی چاہوں گا۔ میرا بیٹا حزائل یہیں رہے گا جبکہ میں تمہارے ساتھ لشکر میں شامل ہوں گا۔ بن ہدد کے ان الفاظ پر یقطان بن سلوم بھی خوش ہو گیا تھا، لہٰذا کہنے لگا، اگر یہ بات ہے تو آپ دونوں لشکرگاہ کی طرف جائیں، میں اپنے قبیلے میں جاتا ہوں اور اپنے سردار زومنس سے بات کرنے کے بعد اپنے قبیلے کے لشکر کے ایک حصے کو بھی تیار کرتا ہوں جو کل آپ کے ساتھ آپ کی جنوبی سرحدوں کا رخ کرے گا۔ بن ہدد اور اس کے بیٹے حزائل نے اس سے اتفاق کیا تھا، لہٰذا وہ وہاں سے اپنی لشکرگاہ کی طرف چلے گئے، جبکہ یقطان بن سلوم اپنے قبیلے کا رخ کر رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد یقطان بن سلوم اپنے قبیلے کے سردار زومنس کے خیمے میں داخل ہوا۔ خیمے میں اس وقت زومنس اور اس کا بیٹا جرار دونوں بیٹھے ہوئے تھے اور شاید بڑی بے چینی سے اسی کا انتظار کر رہے تھے۔ یقطان بن سلوم جو ہی خیمے میں داخل ہوا، ہاتھ کے اشارے سے زومنس سے اسے اپنے پہلو میں بیٹھنے کے لیے کہا۔ چنانچہ یقطان بن سلوم آگے بڑھ کر زومنس کے پہلو میں بیٹھ گیا، یہاں تک کہ گفتگو کا آغاز زومنس نے کیا اور یقطان بن سلوم کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، بن ہدد نے آج کیا فیصلہ کیا ہے؟ جواب میں مسکراتے ہوئے یقطان بن سلوم نے بن ہدد کے ساتھ ہونے والی ساری گفتگو تفصیل سے کہہ دی تھی۔ اسے سن کر زومنس اور جرار دونوں باپ بیٹے نے اطمینان کا اظہار کیا تھا۔ پھر یقطان بن سلوم کی طرف دیکھتے ہوئے زومنس کہنے لگا، بیٹے اٹھو، بن ہدد کی طرح ہم بھی اپنے لشکر کے اس حصے کی نشاندہی کر دیں جس نے کل تمہارے ساتھ یہاں سے کوچ کرنا ہے۔ میرا بیٹا جرار بھی تمہارے ساتھ جائے گا۔ تمہاری غیر موجودگی میں ہم نے اس موضوع پر گفتگو کی تھی، آخر یہی فیصلہ ہوا کہ کچھ چھوٹے سالاروں کے علاوہ میرا بیٹا جرار بھی لشکر میں شامل ہوگا۔ زومنس کے اس فیصلے پر یقطان بن سلوم نے خوشی کا اظہار کیا تھا۔ پھر دونوں خیمے سے نکلے اور جو قبیلے کا لشکر تھا، اس کے جن جن دستوں نے جنگ میں حصہ لینا تھا، انہیں مختص کرنے کے علاوہ انہیں کل کے کوچ کے لیے مستعد رہنے کا اشارہ بھی دے دیا گیا تھا۔ یہ کام نمٹانے کے بعد یقطان بن سلوم جب اپنے خیمے میں داخل ہوا تو اس نے دیکھا خیمے میں بڑی پریشانی کی حالت میں دیسان، ایمن اور سلمون بیٹھے ہوئے تھے۔ وہ بالکل چپ تھے، آپس میں گفتگو بھی نہیں کر رہے تھے۔ یقطان بن سلوم آگے بڑھا اور سلمون کے پہلو میں جا کر بیٹھ گیا، پھر دیسان کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، اماں کیا بات ہے، آپ تینوں چپ چاپ بیٹھے ہوئے ہیں، اداس اور افسردہ بھی ہیں۔ قبل اس کے کہ دیسان کوئی جواب دیتی، شکووں بھری آواز میں ایمن بول اٹھی، آپ کی وجہ سے؟ میری وجہ سے؟ میں نے کیا کیا ہے؟ یقطان بن سلوم کے ان الفاظ پر دیسان مسکرا دی اور کہنے لگی، بیٹے دمشق سے لوٹنے میں آج تم نے غیر معمولی تاخیر سے کام لیا ہے۔
اسی بنا پر ہم تمہارے متعلق پریشان اور فکر مند تھے کہ پہلے تو تم نے کبھی اتنی دیر نہیں لگائی، آج کیا ہوا؟ بس اسی فکر مندی میں ہم تینوں ڈوبے ہوئے تھے۔ دیسان کے ان الفاظ پر مسکراتے ہوئے یقطان بن سلوم کہنے لگا، میں تو سمجھتا تھا کوئی اور معاملہ ہو گیا ہے، بہرحال مجھے دیر ہو گئی ہے، مگر بلا وجہ نہیں ہے۔ پہلے آپ تینوں یہ بتائیں کہ جس وقت میں قبرص کی طرف گیا تھا، کیا میری غیر موجودگی میں آپ تینوں دمشق کے بازار میں خریداری کے لیے گئے تھے؟ یقطان بن سلوم کے اس سوال پر ایمن، دیسان اور سلمون تینوں تجسس بھرے انداز میں اس کی طرف دیکھنے لگے تھے، یہاں تک کہ ایمن نے فکر گیر سی آواز میں پوچھ لیا، آپ یہ سوال کیوں کر رہے ہیں؟ کیا آپ پر کسی نے کوئی نیا انکشاف کیا ہے یا ہماری شکایت کر دی ہے؟ اس پر یقطان بن سلوم مسکرایا اور کہنے لگا، شکایت نہیں کی، بلکہ ایک بہت بڑا حادثہ پیش آ گیا ہے۔ کیسا حادثہ؟ اس بار زیادہ فکر مندی میں ایمن نے پوچھ لیا تھا۔ جواب میں یقطان بن سلوم نے سامرا کے بادشاہ اخیاب کے قاصدوں کے آنے اور دمشق کے بادشاہ بن ہدد سے دیسان، ایمن اور سلمون کے مطالبے کی تفصیل کہہ دی تھی۔ یہ تفصیل جان کر تینوں ماں بیٹی اور بیٹا بے حد پریشان اور فکر مند ہو گئے تھے۔ کچھ دیر گہری خاموشی میں ڈوبے رہے، یہاں تک کہ غور سے یقطان بن سلوم کی طرف دیکھتے ہوئے ایمن نے پوچھ لیا، اب کیا ہوگا؟ یقطان بن سلوم مسکرا دیا اور کہنے لگا، تمہارا چہرہ کیوں پیلا ہو رہا ہے؟ تم تو ایسے فکر مند ہو رہی ہو، گھبرا رہی ہو، جیسے ابھی کوئی آئے گا اور تمہیں اٹھا کر سامرا میں تمہارے باپ کے پاس لے جائے گا۔ میرا قبیلہ اپنا دفاع کرنا جانتا ہے اور میں تم تینوں کا دفاع کرنا جانتا ہوں۔ کسی کی مجال اور کسی کی جرت نہیں کہ تمہیں قبیلے میں سے نکال کر یا ہم سے چھین کر لے جائے۔ تمہارے باپ نے یہ بھی دھمکی دی تھی کہ اگر تم تینوں کو اس کے حوالے نہ کیا گیا تو بن ہدد پر حملہ کر دے گا۔ میں نے بن ہدد پر انکشاف کر دیا ہے کہ آپ تینوں ماں بیٹی اور بیٹے نے میرے پاس قیام کر رکھا ہے۔ میں نے اس پر یہ بھی انکشاف کر دیا ہے کہ ایمن کی ماں اور بھائی نے اپنی خوشی سے ایمن کو میرے ساتھ منسوب کر دیا ہے۔ میرے اس انکشاف پر بن ہدد اور اس کے بیٹے ہزائیل نے گہرے اطمینان اور خوشی کا اظہار کیا تھا۔ اس موقع پر جو الفاظ اس نے کہے وہ یقیناً سنہری حروف میں لکھنے کے قابل ہیں۔ اس نے کہا تھا کہ اگر ایمن کو تمہارے ساتھ منسوب کر دیا گیا ہے تو پھر ایمن میری بیٹی ہے اور میرے بیٹے ہزائیل کی بہن ہے، لہٰذا میرا بیٹا اپنی بہن اور میں اپنی بیٹی، اس کے بھائی اور ماں کی حفاظت خود کروں گا۔ یقطان بن سلوم کے ان الفاظ سے ایمن مطمئن ہو گئی تھی، پھر دوبارہ غور سے یقطان بن سلوم کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگی، اس سے ایک اور غلط کام کی ابتدا ہو جائے گی۔ کیسے غلط کام کی؟ وہ یہ کہ اگر میرے باپ کو یہ خبر ہو گئی کہ میری ماں اور بھائی تینوں نے آپ کے قبیلے میں قیام کر رکھا ہے تو پھر وہ یقیناً آپ کے قبیلے کو اپنا ہدف بناتے ہوئے ہم تینوں کو حاصل کرنے کی کوشش کرے گا۔ آپ میری سوتیلی ماں ایزبل کی بد مزاجی سے واقف نہیں ہیں۔ یقطان بن سلوم بیچ میں بول پڑا اور ایمن اپنی گفتگو مکمل نہ کر سکی۔ یقطان کہنے لگا، تم ایزبل کی بد مزاجی پر لعنت بھیجو، ہمیں اس سے کوئی غرض و غایت نہیں، وہ جو مرضی کہتی ہے، ہم نے اپنا دفاع کرنا ہے۔ جن خدشات کا اظہار تم نے کیا ہے ان کے لیے میری ایک بات غور سے سننا۔ اگر تمہارے باپ نے کوئی چھوٹا موٹا لشکر ہم پر حملہ آور ہونے کے لیے روانہ کیا تو پھر وہ لشکر ہمارے ہاتھوں بچ کر نہیں جائے گا، اپنی سلامتی ہمارے ہاتھوں گنوا کر جائے گا۔ اور اگر اس نے کوئی بڑا لشکر ہماری طرف بھیج کر تم تینوں کو حاصل کرنے کے لیے ہمارے قبیلے کی تلاشی لینا چاہی تو اس کا بندوبست بھی ہمارے پاس ہے، اس لیے کہ ہم جب شمال سے جنوب اور جنوب سے شمال کی طرف سفر کرتے ہیں تو روانگی سے پہلے آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا ہمارے مخبر قبیلے کے آگے پیچھے دائیں بائیں متحرک رہتے ہیں، اور جو بھی ایسے واقعات رونما ہوتے ہیں جس سے ہمارا قبیلہ متاثر ہو سکتا ہے اس کی اطلاع بروقت ہمیں دیتے ہیں۔ اگر کسی موقع پر کسی بڑے لشکر کے ساتھ تمہارے باپ نے تم تینوں کو حاصل کرنے کے لیے ہماری راہ روکی اور ہماری تلاشی لینا چاہی تو ہم تلاشی دینے کے لیے بھی تیار ہو جائیں گے، اس لیے کہ ان کی آمد کی اطلاع ہمارے مخبر پہلے ہی کر دیں گے۔ اگر ہم جنوب سے شمال کی طرف آ رہے ہوں گے تو تم تینوں کو حفاظت کے لیے دمشق کی طرف بھیج دیں گے۔ اس سلسلے میں پہلے ہی بن ہدد اور اس کے بیٹے ہزائیل سے بات کر لوں گا۔ میری ایک بات یاد رکھنا، بن ہدد یقیناً اماں کو اپنی بہن اور تم دونوں بہن بھائی کو اپنے بیٹے اور بیٹی کی طرح رکھے گا، اور اگر بڑے خدشات شمال سے جنوب کی طرف جاتے ہوئے رونما ہوں گے تو بھی تم لوگوں کو فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ جنوب کی طرف بھی ہمارا ایک بڑا محفوظ ٹھکانہ ہے، مسلح دستوں کے ساتھ ہم تمہیں ادھر روانہ کر دیں گے۔ اس موقع پر ایمن نے غور سے یقطان کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا، جنوب کی طرف آپ کا کون سا محفوظ ٹھکانہ ہے؟ اس پر یقطان بن سلوم کہنے لگا، فی الحال تم چپ رہو، میں تمہاری حفاظت کا ذمہ دار ہوں، اماں اور اپنے بھائی کی حفاظت کرنا خوب جانتا ہوں۔ پہلے تو میں تم پر یہ انکشاف کروں کہ میں کل یہاں سے روانہ ہو رہا ہوں۔ یقطان بن سلوم کے ان الفاظ پر ایمن چونک سی پڑی تھی۔ آپ کہاں روانہ ہو رہے ہیں اور آپ کی غیر موجودگی میں ہم کیا کریں گے؟ جواب میں مسکراتے ہوئے یقطان بن سلوم کہنے لگا،
پہلے سے رونے کی ضرورت نہیں ہے، میں تمہیں اکیلا چھوڑ کر نہیں جا رہا، تم تینوں کی حفاظت کا یہاں بہترین بندوبست ہوگا، اور پھر تم دمشق کے علاقوں میں ہو جو محفوظ جگہ ہے، قبیلہ شمال کی طرف پیش قدمی نہیں کرے گا، جس مہم کی طرف ہم روانہ ہوں گے اس سے واپسی تک ہمارا قبیلہ یہیں قیام کرے گا، اور ہمارے قبیلے کے جانوروں اور زیادہ تر اخراجات کا اہتمام بھی دمشق کا بادشاہ بن ہدد ہی کرے گا۔ اس سلسلے میں تم لوگوں کو فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ دراصل میں کل یہاں سے بن ہدد کے لشکر کے ساتھ جنوب کا رخ کروں گا، ہمارے قبیلے کے لشکر کا ایک حصہ بھی بن ہدد کے ساتھ شامل ہوگا، اور میں اس لشکر کے ساتھ جاؤں گا، بلکہ سردار زومنس کا بیٹا جرار بھی میرے ہمراہ ہوگا۔ اخیاب کے جو قاصد تم تینوں کا مطالبہ کرنے آئے تھے، انہیں بن ہدد نے دھتکار کر لوٹا دیا ہے، اور اب جب واپس جا کر اخیاب اور ملکہ ایزبل کو بن ہدد کا جواب سنائیں گے تو اخیاب اور ملکہ ایزبل یقیناً بن ہدد کے علاقوں پر حملہ آور ہونے کا ارادہ کر لیں گے۔ چنانچہ قبل اس کے کہ وہ اپنے لشکر کے ساتھ بن ہدد کے علاقوں میں داخل ہو کر تباہی اور بربادی کا کھیل کھیلیں، میرا اور بن ہدد کا فیصلہ یہ ہے کہ ہم پہلے ہی سرحدوں پر پہنچ جائیں گے، اور اگر لڑائی ہوتی ہے تو پھر وہ اخیاب کے علاقوں میں ہوگی، بن ہدد کے علاقوں میں نہیں۔ یقطان بن سلوم کے ان الفاظ پر ایمن نے چپ سادھ لی تھی، اداس اور افسردہ ہو گئی تھی۔ اس موقع پر یقطان بن سلوم نے دیسان کی طرف دیکھا۔ اماں، لگ رہا ہے ایمن خواب دیکھ رہی ہے، اسے کچھ سمجھائیں۔ یقطان بن سلوم کے ان الفاظ پر ایمن چونک سی پڑی تھی، سنبھلی، پھر کہنے لگی، آپ کی غیر موجودگی میں ہم آپ کی کامیابی، آپ کی فتح مندی کے لیے دعا کریں گے، اور مجھے امید ہے خدا بند قدوس آپ کو فوز مندی، کامیابی اور کامرانی دے گا۔ آپ بیٹھیں، میں کھانا چنتی ہوں، سب بیٹھ کر کھانا کھاتے ہیں۔ اس پر غور سے دیسان کی طرف دیکھتے ہوئے یقطان بن سلوم نے کہنا شروع کیا، اماں، آپ تینوں نے ابھی تک کھانا نہیں کھایا؟ میں تو دمشق شہر سے نکل کر کچھ دیر کے لیے زومنس کے پاس بیٹھ گیا تھا، پھر اپنے لشکر کی طرف گیا، پھر ان دستوں کو مطلع کیا جنہوں نے کل یہاں سے کوچ کرنا ہے۔ میں تو سمجھا تھا آپ لوگ کھانا کھا چکے ہوں گے۔ اس پر ایمن گھورنے کے انداز میں یقطان بن سلوم کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگی، آپ کی آمد سے پہلے ہم کھانا کیسے کھا سکتے تھے؟ ساتھ ہی وہ ایک طرف ہٹی اور کھانے کے برتن اس نے چنے، پھر چاروں بیٹھ کر کھانا کھانے لگے تھے۔ اگلے روز یقطان بن سلوم اپنے قبیلے کے لشکر کے ساتھ بن ہدد کے لشکر میں شامل ہو کر بن ہدد کی جنوبی سرحدوں کا رخ کر گیا تھا۔